کو اپنا ذرا جائزہ لے کہ حقیقت ایمان جب آئے گی تو اس کی علامت کیا ہوگی. حقیقت ایمان اور ایمان کی روح جب انسان میں آتی ہے تو ایک تو اس کی ظاہری زندگی بدل جاتی ہے، اور دوسرا بڑا فرق یہ آتا ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی قیمتی دولت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو کہیں کسی لمحے میرے زبان سے کوئی ایسا قول نہ نکل جائے، میرے جسم سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جائے جس سے یہ میرا ایمان چھن جائے. جنہیں اللہ حقیقت ایمان دیتے ہیں تو اللہ انہیں ایمان کو بچانے کی فکر بھی دیتے ہیں. وہ ہر لمحہ ہر گھڑی انہیں اسی بات کی فکر ستائے دیتی ہے کہ کہیں مرنے سے پہلے شیطان ہمارا ایمان نہ ضائع کروا دے. صحابہ جن کے متعلق قرآن نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا اعلان جاری کر دیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ فضائل اعمال میں پڑھتے ہوں گے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اٹھتے ہیں اور اپنے کام کاج میں گھر بار میں آتے ہیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے. اب صرف دل کی کیفیت بدلی تو حنظلہ جو ہے پریشان گھر سے نکلے اور یہ کہتے تھے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. راستے میں صدیق اکبر ملے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا ہوں؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آخرت ہمارے سامنے ہے، اور جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیفیت کا بدلنا کہیں منافقت تو نہیں؟ کہا چلو نبی علیہ السلام سے آپ سے جا کر پوچھتے ہیں. تو آپ نے سمجھایا کہ ظاہر ہے کہ دلی کیفیات ہمیشہ ایک ایسی نہیں رہتی ہے، کبھی اس میں ایمان کی حرارت زیادہ ہوتی ہے، کبھی احوال کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، تو اس کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان کی نعمت اور ایمان کی روح آتی ہے تو وہ ذرا سی کیفیت بدلنے سے فکر ہونے لگتی ہے. یہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں تربیت پانے والے ہیں. جب کبھی ایسا ہوا کہ دل کی اس کیفیت کی بدلنے پر ہمیں بھی بے چینی ہوئی؟ ہمیں بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں حقیقت ایمان نصیب ہے ہی نہیں. ہم صرف ابھی صورت ایمان پر رکے ہوئے ہیں. تو جو حاصل کرنی ہے وہ ایمان کی حقیقت حاصل کرنی ہے، وہ ایمان کی روح حاصل کرنی ہے. یہ ہے اصل ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد جس سے آج ہم غافل ہیں.